بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل۔ آج ضلع گجرات کے نواحی گاؤں شامپور تھانہ ککرالی میں قتل کی ایک لرزہ خیز واردات پیش آئی، جس میں ایک خاتون کو ان کے 3 بچوں، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں، ان کو بے دردی سے ڈنڈوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا، اور قاتل کوئی اور نہیں، وہ اپنا ہی خون نکلا۔ سگے تائے نے پہلے اپنی 2 بھتیجیوں کو، اپنے بھتیجے کو قتل کیا، ان کی ماں کو بھی قتل کر دیا۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو اس واردات کا پس منظر بتاؤں گا، اور صبح سے لے کر اب تک جتنی افواہیں ہیں علاقے میں، میڈیا پر چہمگوئیاں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ ملزم جو ہے، جس نے 4 جیتی جاگتی زندگیوں کو ان کے چراغ گل کیے ہیں، جس نے اپنے بھائی کے گھرانے کا مکمل طور پر صفایا کر دیا، خاتمہ کر دیا، وہ اس کی کیا حالت ہے، یہ آج کا ویلاگ ہے۔ آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے پس منظر کی جانب۔ آج صبح سویرے اچانک سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوئی کہ کوٹلہ عرب علی خان کا نواحی گاؤں ہے شامپور، اور اس گاؤں میں 4 افراد کے قتل ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اطلاعات پاتے ہی پولیس، تھانہ ککرالی، ڈی ایس پی اور ضلعی پولیس اور اسی طرح فورنزک لیب کی ٹیمیں، کرائم سین یونٹ سارے موقع پر پہنچ گئے۔ آئی جی پنجاب نے بھی اس واردات کا نوٹس لیا، کیونکہ یہ ایک بڑی دل دہلا دینے والی واردات تھی، جس میں 4 انسانی جانیں ان کے چراغ گل ہوئے۔ ابتدائی جو رپورٹس میڈیا پر آئیں، ان کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ملزم جو ہے صفدر حسین نامی شخص ہے، جس نے اپنے گھر میں اپنی بھابھی شکیلہ، جس کی عمر جو ہے وہ 36 برس بتائی جاتی ہے، اس کو قتل کیا۔ اپنا بھتیجا عبدالرحشان، جس کی عمر 13 سال ہے، اس کو قتل کیا۔ اپنی بھتیجی عائشہ، جس کی عمر 11 سال ہے، اور پھر مریم، وہ بھی اس کی بھتیجی ہے، جس کی عمر 7 برس ہے۔ اس نے پے در پے ڈنڈوں کے وار کر کے ان 4 کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب میڈیا پر جو ابتدائی خبریں چلی ہیں، ان میں اس کو جائیداد کا تنازع بتایا گیا کہ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے ملزم نے 4 افراد کے خون سے ہاتھ رنگے۔ پولیس کے افسران نے بھی ابتدائی طور پر جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میں بھی انہوں نے بظاہر اس کو جائیداد کا تنازع ہی قرار دیا، پراپرٹی کا جھگڑا ہی قرار دیا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ملزم صفدر حسین نے جن بچوں کا قتل کیا ہے، ان کا والد ملزم صفدر حسین کا سگا بھائی، اس سے چھوٹا ہے، منور حسین، وہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتا ہے، اور یہ خود صفدر حسین بھی ایک عرصہ سعودی عرب میں مقیم رہا ہے، اور کم و بیش 1 سال سے بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان آیا ہوا ہے۔ اب عینی شاہدین کے مطابق گاؤں والوں سے جو پتہ چلا کہ یہ واردات فجر کی نماز سے پہلے کی ہے، الصبح 4 بجے 5 بجے، اور یہ وقوع کرنے کے بعد 4 افراد کو قتل کرنے کے بعد ملزم صفدر حسین نے خود اپنے کسی کزن کو فون کیا، غالباً آصف نامی، اور اس کو فون پر اطلاع دی کہ اس نے اپنے گھر میں اس سارے لوگ جو ہیں ان کو مار دیا ہے۔ آصف حسین فون سن کر اس کے گھر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گلی محلے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے یہ وقوع ہو گیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ملزم نے آس پاس کے گھروں کی شاید ان کے دروازوں پر دستک دی، بیل بجائی، شاید یہ بتانے کے لیے کہ اس نے یہ وقوع کر دیا ہے۔ اب جو خبریں ہیں کہ پولیس تھانہ ککرالی نے FIR درج کر لی ہے، تنویر نامی شخص ہے جو کہ مقتولہ شکیلہ کا چچا زاد بھائی ہے، کزن ہے، اس کی مدعیت میں FIR ملزم صفدر حسین اور اس کی بیوی اس کے خلاف درج کر لی ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ جب یہ اندوہناک واقعے کی خبر پا کر جب لوگ ان کے گھر جانا شروع ہوئے، تو ملزم کی بیوی جو ہے صفدر حسین کی، وہ موقع سے غائب پائی گئی، موقع پر موجود نہیں تھی، اور کچھ لوگوں کو یہ بتایا صفدر حسین نے کہ اس نے خود اس کو گھر سے بھیج دیا تھا، واردات سے پہلے یا واردات کے دوران، جو بھی ہے۔
آخری اطلاعات آنے تک FIR کے اندراج کے بعد چاروں ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں بھجوائی جا چکی ہیں، اور اب جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں پوسٹ مارٹم جاری ہے۔ 13 سالہ عبدالرحشان کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے، اور جو بظاہر نشان ہے اس کے سر پر صرف ایک ضرب ہے، سر پر چوٹ، اور غالباً وہی چوٹ جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوئی ہے۔ اب خواتین جو ہیں 2 بچیاں اور ان کی ماں، ان کا پوسٹ مارٹم ظاہر ہے لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں، جاری ہے، اور وہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کے جسم پر ضربات کتنی تھیں۔ اب جو باقی امکانات ہیں زہر خورانی کے یا کوئی خواب آور چیز کھانے پینے میں ملا کر ان کو دی گئی تھی، کچھ گولیاں کھلائی گئی تھیں، یہ پتہ چلے گا جب فورینزک لیب سے رپورٹ آ جائے گی، تو اس کے بعد ہی ممکن ہوگا تعین کرنا کہ کیا ہوا۔ اب ہم آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی جانب۔ میں اب سے کچھ دیر پہلے یہ ویلاگ کرنے سے پہلے تھانہ ککرالی گیا، اور میں نے کوشش کی کہ میں ملزم صفدر حسین سے ملوں، دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے، کیا اتنا بڑا وقوعہ اس نے سرزد کیا ہے، 4 جیتے جاگتے معصوم لوگوں کی جان لی ہے اس نے، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید اس کے چہرے پر کوئی خجالت، کوئی ملال، کوئی تعصف، کوئی افسردگی، کوئی اظہار ندامت کہ مجھے کوئی رنگ نظر آ جائے۔ ناظرین، میں جب تھانہ ککرالی میں پہنچا اور جب میں حوالات کا میں نے رخ کیا، تو میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ ملزم صفدر حسین 3 معصوم بچوں اور ان کی ماں کا قاتل حوالات میں سو رہا تھا۔ اس کو 3 بار آواز دے کر جگایا گیا، پھر وہ بیدار ہوا، اور جب میں نے مختصراً اس سے پوچھا کہ صفدر حسین آپ سو رہے تھے، کیسے آپ کی آنکھ کیسے لگ گئی، تو اس کا کہنا تھا کہ میں رات بھر جاگتا رہا ہوں، لہٰذا اب میں کوشش کر رہا تھا سونے کی۔ مجھے جو حوالات میں باقی افراد ہیں وہ بھی اس کے کوئی عزیز ہی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑی دیر سو لو۔ خیر، میں نے پوچھا صفدر حسین کیا ہوا، یہ آپ نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا، وجہ کیا بنی، مجھے کوئی ایک وجہ بتا دو۔ اس پر اس نے نا جی لمبی تمہید شروع کر دی کہ جی میں نے 30-32 سال سعودی عرب میں گزار دیے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ میری اولاد ہے، نہ میرے پاس کوئی مال و زر، نہ کوئی پراپرٹی، سب کچھ جو ہے وہ بھائی کے پاس ہے، اور بھائی نے اپنی جو بیوی یعنی اس کی بھابھی صفدر حسین کی، منور حسین کی جو اہلیہ ہے، اس نے سارا کچھ اس کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ اور ملزم صفدر حسین کا کہنا تھا کہ ہم اتنے مجبور ہو چکے تھے میاں بیوی، میں اور میری بیوی، کہ ہمیں خرچے کے لیے بھی، ذرا سی ضرورتوں کے لیے بھی اپنی بھابھی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ ہمیں کہیں جانا ہوتا تھا تو آنے جانے کے لیے بھی جو لوازمات ہیں، جو کرایہ وغیرہ ہے، وہ ہمیں اپنی بھابھی سے لینا پڑتا تھا، مانگنا پڑتا تھا۔ گھر میں کوئی اگر ہمارے مہمان ہمارے ملنے والا آ جاتا تھا تو اس کے لیے اس کو چائے پانی، اس کی خاطر مدارات، تواضع کے لیے بھی ہم منہ دیکھتے رہتے تھے اپنے بھائی اور بھابھی کا۔ یہ اس نے ایک پس منظر بتایا قتل کا، کہ اس کی زندگی کیا تھی، وہ کیا ہو رہا تھا گھر میں، اور یہ لمبی چوڑی جب اس نے باتیں شروع کر دیں کہ ہمارے پاس نہ زمین رہی نہ کچھ رہا، پیسہ بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنے سال میں نے 32 سال گزارے، بھائی نے سارا کچھ جو ہے وہ اپنے تصرف میں لے رکھا تھا، اور بھائی نے بھابھی کو کار مختار بنا رکھا تھا گھر میں، اور گھر میں ہماری حیثیت بالکل زیرو ہو چکی تھی، صفر ہو چکی تھی۔ یہ وہ سارے حالات تھے کہ جنہوں نے مجھے مجبور کیا یہ عمل کرنے پر۔ اب میں نے اس سے اگلا سوال یہ کیا صفدر حسین سے کہ یہ کچھ تو چلیں ایک عرصے سے چل رہا ہے، آپ 1 سال سے کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب سے گھر آیا ہوں، تو آپ نے یہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا، کیوں مار ڈالا آپ نے 4 معصوم بے گناہ لوگوں کو؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے یوں لگا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگی کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم تو بالکل صفر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں صبح سے چہ میں گویاں ہیں، سرگوشیاں ہیں کہ جی رات کو کوئی تلخ کلامی ہوئی صفدر حسین کی سعودی عرب میں مقیم اپنے بھائی منور حسین کے ساتھ، اور اس تلخی کی بنا پر اس کا شاخسانہ تھا کہ صبح اٹھتے ہی اس نے فجر کے وقت اپنی بھابھی اور 3 بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کی نفی کر دی صفدر حسین نے، اس نے کہا جی کہ رات کو میری بھائی کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے،
اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی ٹیلی فون پر. تلہی کا ذکر جب اس نے کیا تو اس نے کہا کہ بھائی کے ساتھ نہیں، کچھ دن پہلے کسی بات پر گھر میں بھابھی کے ساتھ میری تلہی ضرور ہوئی تھی. اب میں نے اس سے سوال کیا کہ جب آپ نے 4 لوگوں کو، بھابھی کو، اپنی معصوم پھول جیسی بھتیجیوں کو، اپنے بڑے ہی پیارے بھتیجے کو آپ نے جب اپنے ہاتھوں سے بے دردی سے مارا، تو آپ نے کیسے، کیا آلہ قتل تھا آپ کے پاس؟ تو اس کا کہنا تھا کہ میرے پاس وہ ڈنڈا تھا ایک، جو غالباً جس کو ہم پنجابی کلچر میں ہمارے لنگری ڈنڈا، وہ جو سوٹا ہوتا ہے مسالے پیسنے والا، کوئی غالباً اس طرح کی چیز تھی. اب اس سے میں نے اگلا سوال کیا کہ کیا کوئی تڑپا نہیں، کوئی چیخا نہیں، کسی نے فریاد نہیں کی، تمہارا ہاتھ تھامنے کی کوشش نہیں کی، مزاحمت نہیں کی، معصوم بچیوں نے تمہیں کہہ کر نہیں بلایا کہ تایا ابو جی نہ کریں، تایا ابو جی ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ کوئی نہیں، کسی نے نہیں روکا، کسی کی کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے مجھے نہیں تھاما، کسی نے نہیں روکا. تو جب میرے بار بار پوچھنے پر میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جیتے جاگتے انسان کو جب آپ چوٹ لگتی ہے تو وہ سی نہیں کرتا، تڑپتا نہیں ہے، اس کی آہ نہیں نکلتی، فریاد نہیں کرتا، ہاتھ نہیں باندھتا، تڑپتا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ ہاں وہ تڑپے ہوں گے. اب میں نے سوال کیا کہ وہ لوگ بھاگے نہیں باہر کی طرف جان چھڑانے کے لیے؟ پہلے جب تم نے ماں کو، میں نے پوچھا کس کو سب سے پہلے مارا، تو اس نے کہا جی میں نے سب سے پہلے بھابھی کو مارا، پھر اس کے بعد بچیوں کو، پھر بچے کو. تو میں نے کہا کوئی بھی تڑپ کے باہر کو نہیں بھاگا، کسی نے واویلا نہیں کیا، فریاد نہیں کی؟ تو پہلے اس کے منہ سے نکل گیا کہ دروازہ بند تھا. میں نے پوچھا دروازہ اندر سے بند تھا؟ اس نے کہا جی نہیں، دروازہ بند نہیں تھا، جب میں گیا تب بھی دروازہ کھلا تھا، اور جب مار رہا تھا تب بھی دروازہ کھلا ہی تھا. اب یہاں ایک بڑی جو نوٹ کرنے والی بات ہے، چونکہ صفدر حسین کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی اہلیہ، اس کی بیوی کا کردار یہاں پہ قابل ذکر ہے. جس طرح میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں بتایا کہ عینی شاہدین نے، گاؤں والوں نے بتایا کہ موقع پر جب یہ ساری خبر عام ہوئی، لوگ ان کے گھر گئے، تو اس وقت صفدر حسین ملزم کی جو اہلیہ ہے وہ گھر میں موجود نہیں تھی. اور صفدر حسین نے کچھ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ میں نے خود اس کو نکال دیا تھا، گھر سے بھیج دیا تھا کہ تم نکل جاؤ. اب جب میں نے سوال کیا صفدر حسین سے کہ آپ کی بیوی کہاں تھی اس وقت، کیا اس نے آپ کا ہاتھ نہیں روکا، وہ چیخی نہیں، اس نے آپ کو روکا نہیں اس مکروہ عمل سے؟ تو اس کا کہنا تھا کہ وہ سو رہی تھی، اس کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیسے ایک گھر میں 4 افراد کو ذبح کیا جا رہا ہو، ان کو قتل کیا جا رہا ہو، تو ایک فرد کیسے گھر میں سویا رہ سکتا ہے؟ تو اس کا کہنا تھا کہ وہ مریضہ ہے، اس نے گولیاں کھا رکھی تھیں اور اس نے سٹنٹ ڈلوایا ہوا ہے، تو بس اس طرح کی کوئی بات کی. یعنی آپ دیکھیں کہ واضح فرق ہے ملزم کے موقف میں، اور بار بار بیان بھی بدلتا ہے. پہلے اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اپنی اہلیہ کو بھجوا دیا تھا گھر سے، مجھے اس نے بتایا کہ اس کی اہلیہ سو رہی تھی اس وقت گھر میں، اور بعد میں نے اس کو بھجوایا. خیر، اگلا سوال میرا تھا کہ آپ نے کیا کیا جب آپ نے ان 4 لوگوں کو مار لیا؟ تو اس کا کہنا تھا جی میں نے اپنے کزن کو فون کر کے بلایا، اور مجھے اہل محلہ نے بتایا کہ جب ہم اس کے گھر گئے تو یہ اطمینان سے صوفے پر ٹانگ چڑھائے، جب یہ ان 4 کو قتل کر چکا تھا تو یہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے سگریٹ پی رہا تھا صوفے پر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ. اب آخری سوال میرا اس سے یہ تھا ملزم صفدر حسین سے کہ تم نے یہ کیا کیا، بھائی کا گھر اجاڑ دیا؟ تو اس نے مجھے ٹوکا اور کہا بھائی کا نہیں، میں نے اپنا خاندان میں نے برباد کر دیا. میں نے کہا چلیں ایسا ہی صحیح، تو آپ کو کوئی ملال، کوئی دکھ، کوئی احساس ندامت، گناہ پر کوئی پچھتاوا ہے؟ تو میں نے اس کی آنکھوں میں نمی ضرور دیکھی، تو بس وہ کچھ بولا نہیں، خاموش رہا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے جس مال و زر کے لیے کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تمہیں خرچہ بھی لینا پڑتا تھا، بھابھی سے، بھائی سے مانگنا پڑتا تھا، تو اب تم کیا کرو گے؟ وہ کہاں گیا 4 بندوں کو مار کے؟ کیا تمہیں سب کچھ مل جائے گا؟ اور تم جیل میں، اور تمہاری اہلیہ، اب مجھے پتہ چلا ہے FIR کے اندراج کے بعد کہ اس کی بیوی کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے FIR میں، شریک ملزمہ قرار دیا گیا ہے اس کو. یہ ہیں جی اب تک کی ساری مکمل تفصیلات. اب امکان یہی ہے کہ بد نصیب باپ جو ہے 3 بچوں کا اور شکیلہ بی بی کا خامن جو ہے، جو سعودی عرب میں ہے اس وقت، کیا قیامت بیت رہی ہوگی اس پر دیار غیر میں. ایک ایک پل اس کے لیے کتنا کڑا ہوگا، کتنا بھاری امتحان ہے. اس کے پاس جینے کے لیے کیا بچا ہے؟ ایک پل میں جس کی دنیا اجاڑ دی گئی، جس کی جنت جہنم بنا دی گئی،
معصوم پھول جیسے بچے تینوں وہ بے دردی سے مسل دیے گئے اور اس کی اہلیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہ پاکستان آئے گا تو کیا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ کل سعودی عرب سے پہنچ رہا ہے اور اس کے پہنچنے کے بعد ان چاروں کی تدفین ہوگی اور تب تک ان کو سرد خانے میں رکھوا دیا جائے گا پوسٹ مارٹم کے بعد۔ ناظرین، یہ سانحہ بہت بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میں یقین کریں کہ میں صبح سے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اس پر ویلاگ کروں۔ کوئی بھی صاحب اولاد صبح سے جس نے یہ منظر دیکھ رکھا ہے ان معصوم پریوں کی اور اس بڑے خوبصورت بچے کی جس نے صبح سے تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہیں، بڑا مشکل ہے خود کو سنبھالنا۔ اور اب مجھے زیادہ تکلیف اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ دانشور ہیں وہ اب اپنا فلسفہ جی کہ یہ ہو گیا جائیداد، پراپرٹی، مال و زر، ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا انتظار کر لیں، حقائق مزید کھل کر سامنے آ جائیں، چہمہ گوئیاں نہ کریں۔ تکلیف ہوتی ہے غمزدہ خاندان کو، لواحقین کو، ان سے متعلقین کو۔ اب جتنی گرہیں ہیں وہ کھل جائیں گی، جھوٹ سچ جو ہے وہ صفدر حسین کا اس کے بھائی منور حسین کے گھر آنے پر کھل جائے گا۔ یہ المیہ ہے سماجی ہمارے معاشرے کا، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ بہت بھاری دن ہے اہلیان شامپور کے لیے، اہلیان گجرات کے لیے۔ اور گجرات میں نہ جانے کس آسیب نے دیکھ رکھا ہے کہ قتل و غارت گری جو ہے وہ گجرات میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے۔ دیکھتے ہیں جی اب مزید، اب اس میں تو کوئی انکشافات، کیا انکشافات ہونے ہیں۔ ہنستا بنستا گھر آنن فانن اجڑ گیا، برباد ہو گیا اور اپنے ہی خون کے ہاتھوں۔ اور حیرت یہ ہے کہ اتنی بے دردی سے اس نے قتل کیا ہے بچوں کو اور اپنی بھابھی کو، اور یہ امکان ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ان کو کوئی نشہ آور چیز ضرور پلائی رکھی، کوئی ایسی چیز، کوئی گولیاں یا کوئی ایسی چیز کہ انہوں نے مزاحمت نہیں کی، شور نہیں مچا سکے، وہ سوئے ہوئے اس نے ان کو نیند کی حالت میں ہی مار ڈالا۔ یہ سارے امکانات پولیس جب تفتیش کرے گی تو تمام کڑیاں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین، دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ درندگی، یہ بربریت، یہ وحشت، یہ کاش اس کا خاتمہ ہو پائے اور ہم انسان بن کر سوچیں، انسان بن کر زندہ رہیں۔ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ سب۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ منور حسین اور اس کے جتنے عزیز و اقارب بچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ جو معصوم بے گناہ 4 لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔